ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پڑھائی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ پریویس کلاس میں ہم نے اردو کا پہلا سبق پڑھا تھا، یقیناً آپ سب نے اس کا کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے، امید کی خوشی، جس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ بک سامنے ہونی چاہیے آپ کی، پیج نمبر 18 پہ دیکھیے۔ سب سے پہلے میں سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھ رہی ہوں۔ ان کی ولادت ہوئی 1817 میں اور وفات ہوئی 1898 میں۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا، جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ سر سید کا لاسٹ پیراگراف دیکھیے۔ سر سید ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا، یعنی وہ ان کی ذہانت و قابلیت سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کی ادبی خدمات کے بدلے میں ان کو سر کا خطاب بھی دیا گیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی، جس میں آثار الصنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی سر سید احمد خان کے بارے میں بات۔ اب ہم چیپٹر پہ آتے ہیں، پیج نمبر 19 دیکھیے۔ میں ریڈ کر رہی ہوں، آپ کو بتاتی بھی جاؤں گی جو مشکل لگے، اور اب بس شرط یہ ہے کہ اب آپ بک میں دیکھیں گے۔ اے آسمانوں کی روشنی، اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسب باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے۔ تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج اور آسودگی ہے۔ آسودگی کہتے ہیں خوشحالی کو۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کی راگ، یعنی اچھی آواز والے، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ پہلے پیراگراف میں یہ بتایا ہے سر سید احمد خان کہ امید صرف اللہ تعالیٰ سے لگانی چاہیے۔ امید ہوتی ہے تو پھر امید پہ ہم کہتے ہیں نا دنیا قائم ہے، تو اس لیے ہر چیز کی امید اللہ سے لگانی چاہیے، کیونکہ خوشی کا باعث بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں اگر غم بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن پھر اس غم میں یا اس دکھ تکلیف میں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سیکنڈ پیراگراف پہ آئیے۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے سے لگی ہوئی ہے، اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ گہوارہ کہتے ہیں جھولے کو۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رہ میرے بچے سو رہ، اے اپنے باپ کی مورت میرے دل کی ٹھنڈک، سو رہ، یعنی سو جا میرے بچے، وہ لوری دیتی جاتی ہے۔ اے میرے دل کی کوپل کہتے ہیں کلی کو، سو رہ، بڑھ اور پھل پھول، تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کبھی کوئی خار نہ ٹوٹے۔ خار کانٹے کو کہتے ہیں۔ کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے،
کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی ہو تو نہ دیکھے۔ سو رہے میرے بچے، سو رہے، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رہے۔ تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی۔ تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی۔ سو رہے میرے بچے، سو رہے، یعنی ایک ماں اپنے بچے کو لوری دیتی جاتی ہے، اس کو سلاتی جاتی ہے، اس کو دعائیں دیتی جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو میرا ہی سہارا بنے گا، اس کو امید ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ اے ہماری، اب دیکھیے آگے، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رہے، بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے، ہم کچھ رحم نہ کریں گے۔ اے ہمارے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے۔ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہوگے۔ سو رہے میرے بچے، سو رہے، میرے بالے سو رہے، بالے بھی بچے کو کہتے ہیں، یعنی اس نے دعائیں بھی دیں، اس نے بتا بھی دیا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر تم ہماری قبر پہ آ کے رو گے، ہمارے لیے دعا کرو گے، کیونکہ تم ہی ہماری امید ہو، تم جو نیک کام دنیا میں کرو گے وہ ہمارے آخرت میں کام آئے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف پہ آئیے، یہ امید کی خوشیاں، اب دیکھیے نیکسٹ پیراگراف پہ، یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ غاں بھی نہیں کر سکتا تھا، جب وہ ذرا بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اسی کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، یعنی اسکول جانے لگا، وہی بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو گیا۔ رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمزدہ دل سے سنانے لگا، جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے، یعنی اس پیراگراف میں اب یہ بتایا ہے کہ ماں باپ کو اولاد سے ہی امید ہوتی ہے جو مہد سے پیدا ہونے سے لے کے قبر تک ساتھ رہتی ہے، کہ وہ اپنی اولاد سے اچھی امید رکھتی ہے۔ آخری پیراگراف دیکھیے، دیکھ وہ بے گناہ قیدی لے کر اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یارو دیار یعنی وطن، غیر قوم، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے، بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی کا گہرا اندھیرا، اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھ ہی میں اس کی خوشی ہے۔
یعنی آخری پیراگراف میں سر سید احمد خان نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں وہ جب انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور اس وقت ان کی کیا حالت تھی. پھر انہیں مصر کے بازار میں بھی بیچا گیا, وہاں پہ قید بھی رکھا گیا, اور انہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کا بھی غم تھا. یعنی کتنے سارے ان پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے, لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ امید کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا, امید اللہ تعالیٰ سے لگائے رکھی, اور اچھی امید پھر بر آئی, اور پھر ان کو ساری خوشیاں بھی نصیب ہوئیں. تو اس پورے چیپٹر میں امید ہی کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ اگر ہم مایوس ہیں تو نہیں ہونا چاہیے, مایوسی کیونکہ کفر ہے, اور اچھی امید یعنی اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا, اور برا سوچیں گے تو برا ہی ہوگا. تو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے بات سمجھ میں. اب اس کی ایکسرسائز ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے.